الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ذاته عاداته وصفاته العلیاء واشهد ان سیدنا اعلانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثناء، رب العالمین کی کبریائی بڑائی تقدیس تکریم تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی رحمت نبی کونین نبی الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین آمین۔ پچھلے خطبہ میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مراحل میں یہ واقعہ معراج پیش آیا اس وجہ سے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان سے جو کچھ دیکھا اس کی بالتفصیل تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو بھی دیکھا، اور پھر کئی ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، کئی جرائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، اللہ سب جرائم سے ہمیں معاف فرمائے۔ تو مختلف لوگوں کو مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا، اور جبریل امین نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وضاحت بھی کی، یہ فلاں مجرم ہے فلاں سزا میں مبتلا ہے، فلاں مجرم فلاں سزا میں مبتلا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر 50 نمازیں فرض ہوئیں، رہتے رہتے 5 رہ گئیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ میرے محبوب جو 5 پڑھے گا ثواب میں 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، 7ویں آسمان کے اوپر تشریف فرما ہوئے آپ، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ اس دربار عالیہ میں رسائی حاصل کی جہاں اللہ کے ملائکہ اللہ کے احکامات معزز فرشتے درج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نہیں زیارت کی۔ دنیا کی آنکھ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ کوئی شخصیت چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو رب کا دیدار نہیں کر سکتی، اور
روز قیامت رب تعالیٰ سب لوگوں کو دیدار نصیب فرمائیں گے، آمین فرمائے۔ سب مسلمانوں کو، سب ایمانداروں کو، اپنے بندوں کو جو اس کے حقیقی معنی میں بندے بنتے رہے یا کوشش کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جن کو جنت عطا کریں گے۔ جنت کے اندر آخری نعمت اللہ کی اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ دیدار الہی۔ یہاں پہ میں نے بات کا اختتام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بہت بڑا واقعہ بھی رونما ہوا مسجد اقصیٰ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس امامت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، آیا یہ جاتے ہوئے کرائی یا واپس آتے ہوئے کرائی، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے، کوئی ذی علم بندہ اس سے انکاری نہیں ہے، صریح نص سے یہ ثابت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سب نبیوں کا دین ایک ہے، سب نبیوں کا عقیدہ ایک ہے، اور سب نبیوں کا مشن ایک ہے، ڈیوٹی ایک ہے۔ لہٰذا ان تمام انبیاء کے جو پیروکار ہیں وہ ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھیں، وہ بھی ایک ہیں۔ جس طرح ایک نبی آیا اور اللہ نے چاہا تو دوسرے کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور اللہ نے نہیں چاہا تو 3 انبیاء ایک وقت میں بھی کام کرتے رہے۔ لیکن جب آخری نبی، آخری رسول، ثم جاءکم رسول، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں، لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر تمام انبیاء کی شریعتوں کے جو ہیں سارے کے سارے سکے منسوخ ہو گئے، اور محض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی کے پرچار ہوگا، اور وہی سب سے اونچا اور ظاہر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ادیان کو نیچا دکھانا تھا، نہیں، اصل میں یہ دین اسلام کا تتمہ، تکملہ اور مکمل کمال ہے۔ سارا دین جب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام ہوا، تو دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیاوی تھی، دین اسلام اور رہنمائی، اللہ نے اس رہنمائی کا کمال کر دیا، اس کو مکمل فرما دیا۔ تو جو چیز مکمل ہو جائے تو مکمل کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ادھوری چیز کو جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے سب کا دین ایک تھا، حصہ بقدر جسہ، ہر نبی اور رسول حصہ ڈالتا رہا، لیکن آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بلڈنگ کو مکمل فرما دیا۔ فرمایا ایک بہت پیاری بلڈنگ ہے اور ہر چیز مکمل ہے، ایک اینٹ کی کمی ہے اس کے اندر، اور فرمایا جب میں آ گیا اس اسلام کی بلڈنگ میں، اللہ نے وہ اینٹ، میں یہ نہیں، میں وہ اینٹ ہوں آخری، وہ لگ گئی، اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام مکمل ہے، تو مکمل چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ادھوری کسی چیز کو اور غیر تکمیل شدہ چیز کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، کوئی اختلاف نہیں۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو دین کا تکملہ ہے، دین کو مکمل کیا ہے آپ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی عملی تصویر ہیں، اس دین کو ماننے والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ایک دوسرے کو دین والے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ تمام انبیاء امام الانبیاء کو امام الانبیاء مانیں، اپنا امام تسلیم کریں، اور ہم بھی امام الانبیاء کو امام الانبیاء کہیں، لیکن جب میری اور آپ کی رہنمائی اور امامت کی ضرورت پڑے ہمیں، تو پھر کوفے اور بغداد اور بصرے جو ہے گھومیں نہیں۔ جس کو انبیاء نے امام مانا، بھئی ہم کیوں امام نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ، یا تو کہیں کہ ہماری نعوذ باللہ شان انبیاء سے بڑھ گئی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔
انبیاء آپ کو امام مانیں اور ہم نہ مانیں، ہم کہیں کہ فلاں امام ہم فلاں کے مقلد، فلاں امام کے مقلد، فلاں امام کے مقلد، تو اس سے بڑی بدبختی اس امت کی اور ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، امام الانبیاء پہ ہمارا اتفاق ہمیں جو عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائی اور واپس تشریف لائے۔ رات کی انہی گھڑیوں میں یہاں کا وقت تقریباً وہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ، یہی تو اعجاز ہے کہ تمام مخلوق وہ کام کرنے پہ عاجز ہو اور وقت کا نبی اور رسول بھی وہ کام کرنے پہ عاجز ہو، اور اللہ تعالیٰ ان عاجزوں کے ذریعے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ میرے آقا آپ کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا کہ رات اللہ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ سب بیک آواز ہو کے کہنے لگے، ابو جہل کے بلانے پہ سب اکٹھے ہو گئے اور سب نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ تمہارا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آیا وہ انہوں نے فرمایا ہے؟ کہنے لگے جا کے پوچھ لو۔ کہتے ہیں پھر اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر حق ہے اور سچ ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بات میں ان کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے جبریل امین 600 پروں والا سید الملائکہ میرے اوپر آتا ہے، تو ہم تو وہ بھی اندیکھا مان رہے ہیں، تو یہ جانا آنا یہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملہ میں تصدیق کرنے والے، سچا ماننے والے اور سچا منوانے والے۔ جب انہوں نے اور زیادہ مطالبات کیے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپتیاں کسی، اور پھر کہا کہ ہاں اگر تم واقعتاً مسجد اقصیٰ تک گئے ہو تو کئی ہمارے سردار ایسے ہیں جنہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے مسجد اقصیٰ کو، اس کی جزیات کو، اس کی ہر چیز کو دیکھا ہوا ہے۔ اگر تم واقعتاً گئے، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں گئے، اور آپ کو مسجد اقصیٰ کی شکل، حایت، ماہیت، کیفیت کا نہیں علم۔ کہنے لگے اگر تم واقعی گئے ہو تو مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اس کی جو ہے حدود اربع کتنا ہے، کیسا ہے، جغرافیائی انداز بتاؤ اس کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے بڑی تکلیف اور رنج ہوا، مولا میں دروازے کھڑکیاں گننے گیا تھا، مولا میں رقبے کی میجرمنٹ کرنے گیا تھا، یہ کیسے بیوقوف ہیں۔ بڑی تکلیف ہوئی تو رب تعالیٰ نے عقیل کے گھر کے سامنے بیت المقدس کو لا کھڑا کیا، مسجد اقصیٰ شریف اس کی شبیہ عقیل کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عقیل کون ہے پتہ ہے نا؟ جناب علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑے ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عقیل کے گھر کے سامنے کھڑا کیا۔ اور میں نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا پوچھتے ہو؟ جو سوال کرتے جاتے میں ادھر دیکھ کے میں بتاتا جاتا۔ آخر کار انہوں نے ساری مسجد اقصیٰ کی منظر کشی کروائی، میں نے کی، لیکن بدبختوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ یہ کیوں کر صادر ہوا، اس کے جو اثر رموز اور راز ہیں وہ تو بہت لمبے چوڑے ہیں، لیکن میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا جو میری سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کریں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ ایک آیہ مبارکہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسراء کے سفر کا ذکر ہے، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، مسجد حرام شریف سے مسجد اقصیٰ شریف تک، بس۔ اور اس آیت کے بعد
اللہ نے اپنا روئے سخن یہود کی طرف موڑ دیا. ان کی بے باکیاں، گناہ، جرائم اور ان کی بدعمالیوں کو بیان میں آگے جو ہے کئی آیات ہیں. اور پھر رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ جو میرا قرآن ہے یہ صحیح اور حق اور بالکل صاف ستھرے راستے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. یہ بھی ساتھ بیان کیا. ایک عام قاری یعنی قرآن پڑھنے والا وہ بظاہر یہ سمجھے گا کہ یہ تو بے جوڑ بات ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس اوپر والے واقعے کے ساتھ اور آگے والے جو بیانات ہیں ان کے ساتھ، کہ مسجد اقصی جو کس کا مرکز تھا؟ بولیے جی. اس وقت کے یہود کا اور انبیاء کا مسکن تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے اور اس کی آباد کاری فرماتے رہے. یہ مرکز کس کا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ بھی انبیاء کا مسکن تھا. یہ دو انبیاء کا اور وہ کئی انبیاء کا مسکن تھا. اور بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی تھے وہ بیت المقدس میں آتے تھے اور اس کی آباد کاری اور اس کے گرد و نواح میں ان لوگوں کو تبلیغ کرتے. اب رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور ساتھ آگے والی آیات میں یہود کے کارنامے، ان کی برائیاں، بدعمالیاں، ان کے جرائم، اس کی نقاب کشائی کی. مطلب کیا؟ دیکھو یہ جو یہود ہیں نسل در نسل کوئی ایسی برائی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو. اللہ کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کو انہوں نے ٹھکرایا نہ ہو. اور سب سے آخری نعمت عظمیٰ، احسان عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھکرا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے اللہ اپنی روحانی قیادت کو چھین کے کسی اور قوم کے حوالے کر دے. اس لیے یہ بدعمال بھی ہیں، مجرم بھی ہیں اور بدکماش بھی ہیں، حاسد، سب کچھ ان کا ذکر کیا. اب وقت آ گیا ہے ان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. یہ اصل میں جوڑ ہے. اور ساتھ بیت اللہ بھی اسی قوم کے جس قوم کو اللہ بیت اللہ عطا کرے گا اسی قوم کو بیت المقدس کی چابیاں بھی عطا کرے گا. بیت المقدس کی فتح کی نوید بھی اسی آیت میں سنا دی گئی. اور پھر یہ ایک ہی لیڈر ہوگا جس کے اوپر آسمان سے رہنمائی قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. ایک ہی قائد ہوگا جس کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آگے والی بعض آیات میں مختصر کر رہا ہوں، باتیں کافی کرنی ہیں. تو آگے والی جو آیات ہیں ان میں کفار کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ اب تمہارے اس ظلم جبر کا دور ختم ہونے والا ہے. یعنی ایک ایسا دور، ظاہر ہے اس وقت اگر یہ آیات اتری تو اس وقت کوئی بندہ سمجھ سکتا تھا کہ کیسی قیادت ہے جو مکہ کے اندر دشمنوں میں گھری ہوئی ہے اور دشمن جس کے خون کے پیاسے ہیں ان کے نام لیواؤں کو بھی زندہ چھوڑنے پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے. کہتے کون سا وہ وقت ہو کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ. تو کس طرح قیادت پھیلے گی، پھولے گی، کس قدر کی قیادت جو ہے یہ مسجد اقصی تک پہنچے گی اور کیسے یہ دین کی سعادت جو ہے کسی اور قوم میں آئے گی. تو پھر یہ آیات جو کفار مکہ کو جھنجھوڑنے والی ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ وہ ظلم و استبداد کا دور، اس دور کا خاتمہ ہو کے ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جو اس دور جیسا نہیں ہوگا. یہی وہ وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ معراج ہوتا کیوں ہے؟ انبیاء علیہم السلام کو مختلف طریقوں سے معراج کرایا گیا اور لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور کلیجہ باغ باغ ہو جائے.
اور آپ پہلے سے بھی زیادہ جم کر دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگ جائیں. لنوریہ من آیاتنا وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، درد آئے، علم آئے، رنج آئے، تو رب العالمین نے ملکوت السماوات کی نشانیاں دکھا دی تاکہ عین الیقین ہو جائے. آنکھ سے دیکھ کے جو یقین، سننے اور دیکھنے میں فرق ہے. یہ مثال ہے. عین الیقین آنکھ سے دیکھ لیں تو پھر اور یقین کو 4 چاند لگ جائیں. اور لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا. وہ بلایا طور پہ، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، کچھ نشانیاں دیں. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، کیوں کہ کچھ نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں ہم دیں. معراج مختلف طریقوں سے انبیاء کو ہوا، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نشانیاں دکھائی گئیں. ساری چیزیں کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین محکم مل جائے، عین الیقین کی حد جو ہے وہ ہو جائے. اور پھر یہی وجہ ہے جب انبیاء کو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے، پھر ان کے مقابلے میں پہاڑ آئیں اور ان کے مقابلے میں پوری کائنات کا ظلم اکٹھا ہو جائے، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں سمجھتے. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ظلم اور جور اور زیادتی کا دور ختم ہو رہا ہے، آگے دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یثرب سے 6 سعادت مند روحیں آئیں. 6 لوگ، 6 اصحاب رسول، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، چلے گئے. اب حج کے موسم میں آئندہ 12 نبوی میں 12 بندے پھر آئے. ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب کو نکال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باقی 5 وہی ہیں، اور پھر 7 اور ہیں، 7 اور بندے ہیں. حضرت معاذ بن حارث بن افرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت وغیرہ، یہ 7 بندے اس کے اندر اور شامل ہیں. اب 12 ہو گئے، اور 13ویں حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب. یہ 12 نقیب بنے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ. پہلے بیعت عقبہ اولیٰ تھی جو 6 بندوں نے کی تھی، اب 12 بندے بیعت عقبہ ثانیہ کر رہے ہیں حج کے موسم میں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے صحیح بخاری شریف کے اندر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور کیا فرمایا؟ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس بات کا عہد کرو. آج کل ہمارے پاکستان، ہندوستان کے اندر بھی بیعت کا سلسلہ جاری ہے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو کچھ آپ کہیں گے وہ مانوں گا. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم عن الخطا اور کوئی نہیں. کوئی ایسا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے متعلق دعویٰ کرے گا؟ اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عصمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی عام شخص کو لا رہا ہے. تو اگر کوئی یہ بیعت کرتا ہے کہ جو حضرت اب آپ جو کہیں گے وہ مانوں گا، تو حضرت تو بھول چک بھی ہوتی ہے ان سے. حضرت تو کہیں لا علمی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. 2 باتیں، ایک معصوم نہیں، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پورا علم نہیں ہے. تو اگر یہ بیعت کی جائے تو نعوذ باللہ یہ دونوں مقام میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لے آتے ہیں. اور یہ شرک فی الرسالت ہے جو اللہ کو گوارا نہیں ہے. اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گستاخیاں نہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بھائی یہ بیڑے ہیں رنگ لگانے کے لیے. جس کی میں بیعت ہوں میری ٹوپی الگ ہو جائے گی، امامہ الگ ہو جائے گا، کلر الگ ہو جائے گا. وہ ایک دور سے نظر آئے گا یہ فلاں
اللہ اکبر. مسلمان تو پھر اسلام کی شناخت کیا ہے؟ کہاں ہے یار؟ اسلام کی شناخت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار. جو پبلک کے لیے واٹر کولر ہے اس زنجیر تو اس کو تو تب بھی ہے. میری پگڑی الگ کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اور میرے کردار کا پرنالہ بھی ادھر ہے. یہ جھوٹی بیعت اور جھوٹے ڈرامے ہم کب چھوڑیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور فرمایا بایعونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا. میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کیسے؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ آج کے بعد ذرہ بھر بھی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ علم میں، نہ حلم میں، کسی چیز میں بھی کسی کو اللہ کے برابر کسی انداز سے نہیں سمجھو گے. ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. یہ ساری چیزیں ذرا میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں. ولا تعصوا فی معروف، اور کسی بھی دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے. فمن وفا منکم، جس بندے نے تمہارے اندر سے اس وعدے کی وفا کی، ایفائے وعدہ کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا، فعوقب بہ فی الدنیا، اور اس کو پھر دنیا کے اندر اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. کیسے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. اور میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، مسلمان ہو کے بھی کیا کیا کر رہے ہیں. ولا تسرقوا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اور ولا تزنوا، زنا کرے گا تو زنا کی حد لگے گی، سزا ملے گی. زنا کی حد کیا ہے بھائی؟ غیر شادی شدہ جو ہے نوجوان، وہ گناہ کرے، یہ بدکاری کرے گا، 100 کوڑے، 100 درے اس کی کمر پہ مارے جائیں گے، بچ جائے یا مر جائے یہ اس کے مقدر. ایک مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے والا شخص اگر وہ پتہ چل گیا، 1 2 4 بندوں کو پتہ چل گیا، اس کے اوپر حد لگے گی. اسی طرح جو بندہ اپنی اولاد کو قتل کرے گا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اولاد کو کیسے قتل کرتے ہیں، میں کیا وضاحت کروں، ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر بھی حد لگے گی. فعوقب بہ فی الدنیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں. محض بچوں کی خوشی ہے، محض فلاں، کیا برادری کا بت پوج رہے ہیں، برادری کیا کہے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی چاہے نافرمانی ہو جائے بھلے کوئی پرواہ نہیں ہے، برادری ناراض نہ ہو جائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. ولا تعصوا فی معروف، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نافرمانی نہ کر. اگر کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی دنیا میں. ہو فہو کفارۃ اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کو ملامت نہیں کرنی، پھر کفارہ ہو گیا. اور دوسرا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس بندے نے کوئی ان چیزوں میں سے ارتکاب کر لیا کسی چیز کا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب فہو الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے گا تو قیامت کو اسے معاف کر دے گا. وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر چاہے گا تو سزا دے کے معاف کر دے گا. کہتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے 12 کے 12 بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دست ختم نبوت کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بیعت کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ جمعۃ المبارک کو شروع کریں. حضرات گرامی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، آپ سے عشق کا دم بھی بھرتے ہیں. حالانکہ
یہ لفظ عشق نہ قرآن نے بولا ہے نہ حدیث میں بولا گیا ہے، لیکن عشق کا مطلب کیا ہے؟ جنون. اور اسلام مجنون نہیں چاہتا، اسلام دانشور لوگ چاہتا ہے. لیکن چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی محبت پہ ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کر دیں، اگر اس کو پکیزہ انداز میں معنی کریں. حالانکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولنا یہ نازیبا الفاظ ہیں، یہ ایک مسلمان بندے اور بندی کو زیب نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس طرح میں اپنی والدہ صاحبہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اماں جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا اماں جان میں تمہارا عاشق ہوں. کہہ سکتا ہوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ بہن اپنی کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ، کہ میری بہن میں تو تمہارا عاشق ہوں، نعوذ باللہ، کہہ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ کی ذات یار ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جو میں اپنی ماں اور بہن کے متعلق یہ الفاظ استعمال نہ کروں، وہ سید المرسلین کے متعلق استعمال کروں. یار مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. محبت ہے، محبت رسول، عقیدت رسول، اس سے بڑی اور بات ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ عقیدت کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا عقیدہ ہے، عقد گرہ سے ہے. اب میں نے گرہ لگائی ہے، جو رسول اللہ نے فرمانا ہے میں نے وہی ماننا ہے. پھر ہم وہ ایماندار ہو جائیں گے جن کو اللہ محسن کہتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمارے نصیبے میں فرما دے. دوسرا، اتوار والے دن کا میں آپ کو ہر جمعہ یاد کراتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر دوست بھی تشریف، بلکہ اکثر نہیں، عقل دوست، کچھ بعض دوست آتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا اور میں کوشش کروں گا، دعا بھی کروں گا، آپ بھی تھوڑی سی کوشش بھی کریں، اپنے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ بھی تشریف لایا کریں اتوار والے دن. اور مجھے پچھلے ابھی شاید وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ جمعے کے خطبے سے زیادہ اس درس قرآن میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک ٹاپک ہوتا ہے. اب تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے، تو ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے گرد جو بھی معاملات ہوتے ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اور قرآن کریم کا ایک مکمل رکوع ہوتا ہے، کتنے سارے مسائل وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں، کتنے سارے احکام الہی ہماری نظر سے گزرتے ہیں، اور کتنی ساری دعائیں ہمارے جو ہے وہ نظر سے گزرتی ہیں، اور ہمارا کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.